جماعت ہفتوں کا جغرافیہ کا سبق نمبر 5 ہوائیں۔ یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ جماعت کی کھڑکی سے باہر دیکھیے اور بتائیے کہ کون سی چیزیں ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کون سی چیزیں ساکت ہیں۔ ہلتی ہوئی چیزوں میں کون سی چیزیں بذات خود ہل رہی ہیں؟ بذات خود نہ ہلنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ کس سبب سے نہیں ہل رہی ہیں؟ ہمیں ہواؤں کے لمس کا احساس بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن ہواؤں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے ارد گرد کی چیزیں جب ہلتی ہیں تب ہمیں ہواؤں کا احساس ہوتا ہے، یعنی ہواؤں کا بہنا بھی ہواؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ہوائیں کیوں چلتی ہیں، یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک عمل کر کے دیکھیں گے۔ عمل کیجیے۔ کاغذ کے اوسط جسامت کے 2 رول بنائیے۔ میز کی ایک طرف دونوں رول رکھیے۔ آپ اور آپ کا دوست سہیلی کاغذ کا ایک ایک رول لے لیں۔ کاغذ کے یہ رول اور میز کو کس طرح بھی چھوئے بغیر رول کو میز کی دوسری جانب پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ دیکھیں کون سب سے پہلے کاغذ کا رول میز کی دوسری جانب پہنچاتا ہے۔ کاغذ کے رول کو پہنچانے میں دیر کس وجہ سے ہوئی؟ کاغذ کے یہ رول میز کے دوسرے کنارے تک مزید تیز رفتار سے پہنچانا کس طرح ممکن ہوگا؟ کیا پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل کو اس طرح میز کے دوسرے کنارے تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ کیا بوتل کو میز کی دوسری جانب لے جانے کے لیے اوپر بتایا ہوا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس تصویر سے آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ ہوا ہمارے چاروں طرف موجود ہوتی ہے۔ اس تصویر میں ایک لڑکا جو منہ سے ہوا پھونک رہا ہے اور لڑکی اپنی بیاض سے ہوا دے رہی ہے۔ یہ ہوا کی تخلیق ہو رہی ہے۔ یہاں پر لڑکی جو بیاض سے ہوا دے رہی ہے اس کا رول آگے ہے، یعنی ہوا کی موجودگی کا یہ ایک ثبوت ہے۔ جغرافیائی وضاحت۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین پر ہوا کا دباؤ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ زیادہ دباؤ کے پٹوں سے کم دباؤ کے پٹوں کی جانب ہوا ہلچل افقی سمت میں ہوتی ہے۔ اس ہلچل کی وجہ سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ لال رنگ کے تیر کے نشان سے بتایا گیا ہے کہ زیادہ دباؤ کی جانب سے کم دباؤ کی طرف، اور نیلے رنگ کے تیر کے نشان سے بتایا گیا ہے کہ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہواؤں کی بدلتی ہوئی سمت۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ زیادہ دباؤ کے پٹوں سے کم دباؤ کے پٹوں کی جانب ہوا افقی سمت میں ہلچل کی وجہ سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوا کے دباؤ کے فرق کی شدت کا اثر ہوا کی رفتار پر ہوتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کا فرق جہاں کم ہوتا ہے وہاں ہوا کی رفتار سست ہوتی ہے۔ عام طور سے عالمی سطح پر جہاں ہوا کے دباؤ کا فرق زیادہ ہوتا ہے وہاں ہوا کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ہوا کی رفتار کے مختلف روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہوا کی رفتار کی پیمائش کلومیٹر فی گھنٹہ یا ناٹس میں ان اکائیوں میں کی جاتی ہے۔ ہوا جس سمت سے آتی ہے وہ اس سمت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً مغربی ہوائیں۔ مغربی ہوائیں یعنی مغربی سمت سے آنے والی ہوائیں۔ مکمل زمین کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو زمین کی محوری گردش کا اثر زمین پر ہواؤں کے بہنے کی سمتوں پر ہوتا ہے۔ شمالی نصف کرے میں ہوائیں اپنی اصل سمت سے دائیں جانب مڑ جاتی ہیں، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ جنوبی نصف کرے میں ہوائیں اپنی اصل سمت سے بائیں جانب مڑی جاتی ہیں۔ شکل 5.2 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ شکل میں یہ سمتیں شکستہ خطوط کی شکل میں دکھائی ہوئی ہیں۔ مغرب سے مشرق کی سمت میں ہونے والی زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہواؤں کی اصل سمت میں یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ہواؤں کی قسمیں۔ سیارتی ہوائیں۔ زمین پر ہوا کے زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی جانب سال بھر باقاعدگی سے ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ ہوائیں چونکہ زمین کے ایک وسیع العرض علاقے پر چلتی ہیں اس لیے ان ہواؤں کو سیارتی ہوائیں کہتے ہیں۔ مثلاً مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں، قطبی ہوائیں۔ دوسرا ہے مقامی ہوائیں۔ کچھ ہوائیں مختصر عرصے کے لیے مخصوص علاقے میں وجود میں آتی ہیں اور نسبتاً محدود علاقوں میں ہی چلتی ہیں۔ مقامی ہواؤں کے اثرات ان کے زیر اثر علاقوں کی آب و ہوا پر نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہوائیں دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ پہاڑی ہوائیں۔ ان کی خصوصیات۔ رات کو پہاڑ کی چوٹیاں جلد سرد ہو جاتی ہیں۔ وادی کا حصہ نسبتاً گرم رہتا ہے۔ پہاڑوں پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی طرف سے وادی کی جانب سرد ہوائیں چلتی ہیں۔ وادی کی گرم ہوا ہلکی اور اوپر کی جانب ڈھکیلی جاتی ہے، اس لیے وادی کی جانب سرد ہوائیں بڑی تیزی سے نیچے آتی ہیں۔ پہاڑی ہوائیں غروب آفتاب کے بعد ہی بہتی ہیں، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ بتائیے تو بھلا، دی ہوئی شکل کا بغور مشاہدہ کیجیے۔ نسیم بحری اور نسیم بری سے متعلق پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب دیجیے۔
دن کے وقت میں سطح زمین سے مستقل ہوائیں سمندر کی جانب سے زمین کی طرف کیوں بہتی ہیں؟ سطح زمین سے سمندر کی جانب ہوائیں کس وقت بہتی ہیں؟ شکل الف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہواؤں کے متعلق وضاحت کیجیے۔ ان ہواؤں کو نسیم بحری اور کن ہواؤں کو نسیم بری کہتے ہیں؟ بھارت کے کن علاقوں میں نسیم بری اور نسیم بحری چلتی ہیں؟ کیا آپ کے علاقوں میں نسیم بحری اور نسیم بری کو محسوس کیا جاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات ان جغرافیائی وضاحت میں مل جائیں گے۔ زمینی حصوں پر مادوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ زمین سخت اور غیر شفاف ہے، اس لیے زمین پر گرمی کا بہاؤ بہت جلد اور بڑے پیمانے پر تیز رفتاری سے ہونے لگتا ہے۔ زمین کے مقابلے میں پانی کی کثافت کم ہوتی ہے اور پانی غیر مستحکم اور شفاف ہوتا ہے، اس لیے پانی جلد گرم نہیں ہوتا۔ نتیجتاً زمین اور سمندری علاقوں کے ہوا کے دباؤ میں فرق ہوتا ہے۔ دن میں سمندری پانی کے مقابلے میں ساحل سے لگی ہوئی زمین جلد اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور اس سے لگی ہوئی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ زمین کے برخلاف سمندر کا پانی بہت دیر سے گرم ہوتا ہے، اس لیے سمندر پر کی ہوا بھی کم گرم رہتی ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت سمندر پر سے خشکی کی جانب ہوائیں بہتی ہیں، یہ ہوائیں نسیم بحری کہلاتی ہیں۔ رات کے وقت سمندر کے مقابلے میں زمین جلد سرد ہو جاتی ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو زمین سے ہوائیں سمندر کی جانب بہتی ہیں۔ ان ہواؤں کو نسیم بری کہتے ہیں۔ آپ شکل 5.5 کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ موسمی ہوائیں۔ موسمی ہوائیں موسم کے لحاظ سے زمین اور پانی کے درجہ حرارت میں کمی و بیشی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں موسمی ہوائیں سمندر سے خشکی کی جانب اور سردیوں میں خشکی سے سمندر کی جانب چلتی ہیں۔ جنوبی مشرقی ایشیا، مشرقی افریقہ، شمالی آسٹریلیا، ان براعظموں پر موسمی ہواؤں کا خاص اثر دکھائی دیتا ہے۔ شکل 5.6 دیکھیے۔ بھارتی برصغیر پر موسمی ہواؤں کا اثر گرمیوں اور سردیوں میں ہوتا ہے۔ ان ہواؤں کی وجہ سے ہی بھارتی برصغیر میں گرمی اور سردی کے علاوہ مانسون یعنی بارش اور مانسون کی واپسی کا زمانہ جیسے موسم وجود میں آتے ہیں۔ اس شکل میں بتایا گیا ہے، جہاں پر گلابی کلر ہے وہاں کم دباؤ کا خط استوائی ساکن پٹا ہے اور جہاں پر یلو کلر ہے وہاں پر زیادہ دباؤ کا وسطی عرض البلد ساکن پٹا ہے۔ موسمی ہوائیں۔ موسمی ہوائیں بڑے پیمانے پر نسیم بحری اور نسیم بری ہی ہوتی ہیں۔ برصغیر ہند پر ہونے والی زیادہ تر بارش موسمی ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں خط استوا سے جنوب مغرب کی سمت جون سے ستمبر کے عرصے میں برصغیر ہند کی طرف بہتی ہیں۔ انہیں جنوبی مغربی موسمی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ آبی بخارات سے لدی ہوتی ہیں۔ ستمبر سے دسمبر تک خط استوا کے قریب ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ تیار ہونے کی بنا پر برصغیر ہند سے خط استوا کی ہوائیں بہنے لگتی ہیں۔ انہیں شمالی مشرقی موسمی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں خشک ہوتی ہیں۔ ہواؤں کے ساکن اور طوفانی حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے گرد باد کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ گرد باد۔ بعض اوقات کسی مقام پر ہواؤں کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور اطراف میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں گرد باد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کم ہوا کے دباؤ کے مرکز کی جانب اطراف کے ہوا کے زیادہ دباؤ والے علاقے سے ہوائیں تیزی سے چلنے لگتی ہے۔ شکل 5.7 دیکھیے۔ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے شمالی نصف کرے میں گرد بادی ہوائیں گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت جبکہ جنوبی نصف کرے میں گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں چلتی ہیں۔ گرد باد کے وقت آسمان ابرآلود ہو جاتا ہے، ہوائیں بہت تیز رفتار سے بہتی ہیں اور موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ ان ہواؤں کے زیر اثر علاقے محدود ہوتے ہیں۔ ان ہواؤں کی مدت، رفتار، سمت اور علاقائی انتہائی غیر یقینی ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ مصنوعی سیارے سے لی ہوئی گرد باد سائیکلون کی تصویر شکل 5.8 میں دیکھیے۔ منقلب گرد باد۔ بعض علاقوں سے ایک مخصوص فضائی تبدیلی کی وجہ سے مرکزی علاقے میں زیادہ دباؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے سبب مرکزی علاقے سے ہوائیں تیزی کے ساتھ اطراف کے علاقوں میں ایک چکر کی صورت میں چلنے لگتی ہیں۔ شمالی نصف کرے میں یہ ہوائیں گھڑی کی سوئیوں کی سمت کے مطابق اور جنوبی نصف کرے میں گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں چلتی ہیں۔
منقلب گرد باد کے دوران آسمان صاف، کم رفتار سے بہنے والی ہواؤں اور نہایت خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ منقلب گرد باد کی حالت و کیفیت زیادہ تر کچھ دنوں یا ایک ہفتے تک رہ سکتی ہے۔ ایسے منقلب گرد باد و منطقے معتدلہ میں بنتے ہیں۔ ہواؤں کی حالت بتانے والے نقشے میں منقلب گرد باد کے زیادہ دباؤ والے مرکز کو حرف H کے ذریعے بتایا ہے۔ منقلب گرد باد زیادہ دباؤ کے پٹوں میں واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ اس علاقے سے چونکہ ہوائیں باہر کی جانب جاتی ہیں، اس لیے وہاں بارش کا تناسب کم ہوتا ہے۔ شکل 5.9 دیکھیے۔ چکردار طوفان بحر الکاہل کے مغربی حصے میں جاپان، چین، فلپائن وغیرہ ملکوں کے ساحلی علاقوں میں پیدا ہونے والے طوفانوں کو ٹائفون کہتے ہیں۔ یہ طوفان جون سے اکتوبر مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ طوفانی رفتار سے چلنے والی ہوائوں اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے یہ طوفان نہایت ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ جزائر غرب الہند کے سمندر میں پیدا ہونے والے ان گرد بادوں کو ہریکینز کہتے ہیں۔ یہ طوفان بھی بڑے ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ طوفان کے وقت ہواؤں کی رفتار کم از کم 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ منطقہ معتدلہ میں گرد باد تیار ہوتے ہیں۔ ان کی شدت کم ہوتی ہے، یہ تباہ کن نہیں ہوتے۔ شکل 5.8 دیکھیے۔ چکردار طوفان